السلام علیکم، میرا نام ہے عباس منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ کے ایک ویری اسپیشل ایپیسوڈ۔ یہ اسپیشل اس سینس میں ہے کہ کیونکہ جس شخصیت کے چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس شخص کو بھی نہیں معلوم کہ اس ویڈیو کا موضوع کیا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عارفین بھائی کے لیے بھی ایک سرپرائز سا موضوع ہے۔ وہ میرے ذہن میں کافی دن سے تھا، چونکہ مصروفیت کے باعث وقت نہیں مل پا رہا تھا ہمیں، تو میں نے بولا کہ جب موقع لگے گا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ عارفین بھائی سے بات ہوگی اور فی البدی ہوگی، ایسے ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو، ان سے کچھ سوالات کیے جائیں اور پھر جو ان کے دل میں پہلی بات آئے میرے سوالوں کو سن کے پھر وہ اس پر اپنا تجربہ شیئر کریں۔ آن کیمرہ ہوں تو خیر میں موضوع کا ظاہر اظہار کرنا پڑے گا۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آج سے قریب 2 سال قبل وہ محرم الحرام کے ہی مبارک دن تھے جب اچانک جو ہے وہ میرا فون بجا اور ایک بندے کا میرے پاس فون آیا۔ اس نے بولا یار عباس ایک خبر دینی ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی خیریت ہے، کیا خبر دینی ہے؟ تو اس بندے نے مجھ سے کہا کہ یہ بات یا تو صرف میرے گھر والے جانتے ہیں اور میں تجھے بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ایسی کیا بات ہے عارفین بھائی، بتائیں ہمیں آپ۔ ہمارے عارفین بھائی بولے کہ میں کل حجاز مقدس کا سفر کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس سرزمین پر قدم رکھنے جا رہا ہوں جس سرزمین پر کبھی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قدم رکھا کرتے تھے۔ میں اس سرزمین پر قدم رکھنے جا رہا ہوں جس سرزمین کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کروڑوں آنکھیں آج بھی ترستی ہیں۔ اور بفضلہ تعالیٰ عارفین بھائی نے مجھے فون پہ بتایا کہ میں اس سرزمین پر پہنچنے جا رہا ہوں، میرا کل سفر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں مکہ مکرمہ کی جانب میرا سفر ہے، پھر وہاں سے انشاءاللہ مدینہ المنورہ میرا سفر ہوگا۔ تو میں نے یہ موضوع مجھے اتنا پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں بس اس موضوع پہ عارفین بھائی بات کرتے رہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی جتنی ویڈیوز ہم نے عارفین نامہ پہ مکہ مدینہ کی باتوں پہ کری، آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، میں نے کئی بار وہ ویڈیوز دیکھی، کیونکہ ایک تو اتنی پیاری خوبصورت اردو بولنے والا شخص جب بات اتنے پیارے خوبصورت موضوع پہ کرے تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع کو سرپرائز رکھا اور میں نے عارفین بھائی کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ تو میں اسی سفر کے مطابق اسی سفر کی مناسبت سے عارفین بھائی سے کچھ سوال کروں گا اور ان سے جانوں گا کہ 2 سال قبل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی اس کا ایکسپیرینس ان کو کیسا تھا۔ سب سے پہلے السلام علیکم عارفین بھائی۔ وعلیکم السلام۔ پہلے بتائیں آپ کو میری ویڈیو کا موضوع کیسا لگا؟ سرپرائز تو ہے، I wasn't even expecting۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا آدمی وہ 2 سال پہلے جو زندگی کی تمام تر پریشانیاں اس وقت فیس کر رہا تھا، مطلب میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ آپ ایک دن مجھے یہ فون کریں گے اور بولیں گے کہ میں مکہ مدینے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ظاہری طور پر اس کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، نہ ہمیں نہ آپ کو۔ میرے لیے بھی ظاہر سی بات ہے اس وقت تو ایک سرپرائزنگ کال تھا۔ تو کیا اس وقت کے حساب سے کیا یہ شعر آپ سے مناسبت رکھتا ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا؟ کیا ہوا تھا، کیسے اسباب بنے اتنے مشکل حالات میں کہ اللہ نے کیسا کرم کیا، ایسے کیسے اسباب بنے کہ آپ وہاں پہنچ گئے اور وہاں سے پہنچ کے پھر اللہ کی عبادتیں بھی کری، درود بھی پڑھا حضور پر، کیسے یہ سب اسباب بنے؟ تھوڑا سا بتائیں ہمارے ویورز کو۔ یار 2 سال واقعی تم نے کہا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے، 2 سال ہو گئے۔ 9 محرم کا دن تھا جب میں مدینے سے چلا اور 10 محرم میں نے مکے میں گزاری۔ اب سوچتا ہوں تو واقعی خواب سا لگتا ہے۔ شعوری کوششیں شاید اس میں بالکل آخری مرحلے پہ داخل ہوئی تھیں۔ ایک بے چینی سی تھی، سچ معنوں میں ایک بے چینی سی تھی، بس ہر وقت ایک دل گرفتگی سی تھی۔ وہ بے چینی بڑھتی رہی اور پھر ایک روز جمعے کی نماز میں بس جب واز ہو رہا تھا تو واز کرنے والے نے بتایا عمرے کے فضائل کے حوالے سے، اس میں کچھ ایک بات شاید یہ بھی تھی جو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے اور بہت ساری چیزیں۔ تو ظاہر ہے میرے ساتھ اس وقت سارے معاملات تھے، بس اسی وقت وہیں بیٹھے بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں۔ محرم آنے والا تھا، میں گھر آیا، میں نے امی سے اجازت لی، امی نے کہا بالکل جاؤ۔ آخری 1 لاکھ روپے اس سفر کے علاوہ میرے پاس بچے تھے، زیادہ راہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بس یہ مجھے پتا تھا کہ اس سفر میں سے ہی کچھ حاصل ہوگا۔ تقریباً 15 دن پہلے سے ہی میں ریسرچ کرنے لگ گیا، پڑھنے لگ گیا، بہت ساری چیزیں میں نے ڈھونڈی، کھنگالی، نکالی۔
تو مجھے یہ پتا چلا کہ میں مکے تو نہیں جا سکتا. اتنی ہمت میری نہیں ہے کہ میں مکے پہنچ جاؤں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر شکر خورے کو شکر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب کچھ ایسے بنائے کہ جب میں گیا ٹکٹ لینے کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ جی فلائٹ جو ہے وہ پہلے مدینے کی اویلیبل ہے. مکے کی فلائٹس میں اتنا زیادہ رش ہے کہ آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور جب یہ سنا تو بڑا اطمینان ہوا. میں نے کہا یار چلو شکر ہے ضمانت کے آثار پیدا ہوئے. بس پھر یہاں سے فلائی کیا چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے. وہاں پہ بھی مدینے میں بس میں ہوٹل میں پہنچا ہوں اور ایک بندہ نماز کے لیے نیت باندھ رہا تھا. اس کی نیت وہیں رہ گئی. وہ مجھے دیکھ کر کے اور وہ بھاگا وہ میرے پاس آیا. اس نے مجھ سے تصدیق چاہی کہ میں عارفین ہی ہوں. میں نے بتایا تو بس نظام قدرت چل رہا تھا. میرے ہاتھ سے گیم پہلے سے ہی نکل چکا ہوا تھا. کچھ بھی نہیں تھا میرے ہاتھ میں. اگلے دن جب ہم 3 بجے رات کو میرے خیال میں پہنچا ہوں مدینہ اور بس میں نے بیگ رکھا اور بس ایک کہ یار میں مدینے میں ہوں سامنے مسجد نبوی ہے. چلو اب میں جس سے بھی کہوں تو وہ کہے کہ یار 4 بجے نماز ہے چلتے ہیں ذرا صبر کرو. صبر کہاں ہوتا ہے مدینے پہنچ کے جناب. بہرحال 3:45 بجے ہم نکلیں اور مسجد نبوی کا جو وہ بیرونی احاطہ ہے وہاں نماز پڑھنی نصیب ہوئی. اب نیت تو باندھ لی. عربی ہم لوگوں کی ظاہر ہے کہ سب لوگوں کی طرح ایسی ہی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں جب وہ تلاوت ہو رہی تھی تو میں مسلسل روئے چلے جا رہا تھا. کچھ ایسا عجیب سا تھا کہ جہاں صرف میں تھا وہ تلاوت تھی اور اللہ تعالیٰ تھا. وہاں وہ ہزاروں لاکھوں افراد جو شاید آس پاس رہے ہوں گے یقیناً وہ مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہی نہیں تھا. نماز ختم ہوئی تو میں الجھ پڑا لے جانے والے سے کہ یار یہاں نماز پڑھا دی تم نے اندر چلو. اس نے کہا بھائی آدھا گھنٹہ چلے گا تب جا کر کے پہنچیں گے. چلو اب چلتے ہیں جا کر کے پھر سلام کرتے ہیں. اب جب سلام کرنے کے لیے گئے تو وہاں پھر جا کر کے اپنی اخارت کا اور احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اس سے بڑا دربار تو پھر کعبہ ہی ہے اور کیا ہے. بہرحال ڈرتے کانپتے وجود کے ساتھ وہاں پہنچے اور جب وہ رائٹ ٹرن لیا اندر جا کر کے اور جب وہ جالیوں کے قریب ہم پہنچے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ بس پھر میں نہیں تھا پھر کچھ اور ہی تھا. اللہ عالم کیا معاملات تھے. بس میں نے سلام عرض کیا اور روتا رہا. وہ ساری باتیں جو مجھے کہنی تھیں وہ ساری چیزیں جو مجھے عرض کرنی تھیں وہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہو گئے. اگلے روز وہ جو سسٹم تھا اس نے کچھ اور اپنے خد و خال جو ہے وہ واضح کیے. حیران پریشان ہمارا جو معاون تھا وہ بیٹھا ہوا ہے. میں ناشتے کے بعد ان کے پاس آیا. میں نے کیا وہ خیریت ہے؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا اور پھر ہنسنے لگا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں تقریباً 20-22 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی اپلیکیشن لگائی ہو اور وہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہو. نسخ کی اپلیکیشن اس وقت 2-3 سال ہی ہوئے ہوں گے میرے خیال ہے وہ ہوئی تھی متعارف. تو اس نے نسخ اپلیکیشن لگائی تھی کسی صاحب کی. وہ اپلیکیشن پہ اپروول بھی آ گیا اتھارٹیز کا اور اتھارٹیز کے اپروول آنے کے بعد جن صاحب کو جانا تھا ان صاحب کی فلائٹ آ گئی اچانک اور جس وقت کی وہ فلائٹ تھی اس کے اگلے روز مجھے وہاں سے نکلنا تھا تو مجھے ان کی جگہ اکوموڈیٹ کیا گیا. اور وہ بندہ حیران اور پریشان تھا. میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ مطلب اپنے سینسز میں نہیں تھا. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ عارفین بھائی کچھ غیر مرئی سا ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے. کیا ہے یہ مجھے بتاؤ. تو میں ہنسنے لگا. میں نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید میں بتا نہیں سکتا اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. یہ ایک غیبی مرئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ مشکل گھڑی وہ تھی عباس جب میں روزے کے باہر بیٹھا تھا نا تو ہمیں بٹھا کر کے کچھ دیر اور انتظار کرایا گیا تھا کہ اندر جو لوگ ہیں وہ باہر آئے. اور اس وقت میرے برابر میں ایک بینک مینیجر تھا. اس نے پانی لوگوں کو پلانا شروع کیا
اور پھر اس نے کہا کہ یار کم از کم لوگوں کو پانی پلا کے اگر مغفرت ہو گئی. اس کی یہ بات مجھے ایسی لگی, میں نے سوچا کہ یار میں جہاں ہوں میرے پاس تو ایسا کچھ ہے بھی نہیں, میں کیا لے کر کے جاؤں گا یہاں. اور بس اس کے بعد پھر ایک عجیب ایک کیفیت طاری ہوئی. بس بیان سے باہر ہے. میں شاید زندگی میں بہت کم لمحے ایسے ہوئے ہیں جب آپے سے باہر ہوا تھا. لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ پھر جب ہمیں اندر جانے کی بلاوا آیا, بلیو یو می, میں لائن میں سب سے پیچھے اگر نہیں تو شاید بیچ میں کہیں ہوں گا. لیکن جب ہم اندر داخل ہوئے ہیں نا, تو میں یہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ میں سب سے پہلی صف میں تھا, جو غیر عربیوں کے لیے پہلی صف ہوتی ہے. اور وہاں پہلی صف میں تو ظاہر ہے وہ لوگ ہوتے ہیں مقامی. اور بس پھر ریاض الجنہ, میں سامنے ممبر رسول. کیا مجھے یہ پتا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے جو میری زندگی میں شاید پھر پتہ نہیں آئے یا نہ آئے, لیکن مجھے اپنے معاملات سے خلاصی کے لیے, اپنے بچوں کی خوشیوں کے حصول کے لیے یہ جو وقت ہے یہ شاید دوبارہ نہ ملے. بس اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں 15-15 منٹ پہ لوگوں کو باہر کر دیا جاتا ہے, میں تقریباً 1 گھنٹہ میں وہاں تھا. سبحان اللہ. اور 1 گھنٹے کے بعد جب مجھے پوری سیری ہو گئی تو میں نے شرطے کی طرف دیکھا, اس نے مجھے دیکھ کر کے اشارہ کیا, تو میں نے اس کو کہا بس. پھر اس نے مجھے کہا کہ اب تم آ جاؤ. تو میں 1 گھنٹے کی وہ عرضی کے بعد پھر میں وہاں سے روانہ ہوا. اچھا, یہ آپ نے جو یہ باتیں بیان کی, ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب آپ کے قلبی کیفیات پر مبنی باتیں ہیں. ہاں, تھوڑا سا قلبی کیفیات سے ہٹ کر ظاہر سی بات ہے کہ جو جس وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ سب باتیں بیان کی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی, اور میں بھی ان چند لمحوں کے لیے جو ہے وہیں پہنچ گیا جہاں میں بھی چند مہینے پہلے الحمدللہ پہنچا تھا. الحمدللہ ہم بھی مدینے پہنچے خیالوں میں. لیکن قلبی کیفیات سے بالاتر ہو کر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جیسے مطلب مدینہ شریف کے انوائرمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. جیسے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہمیں حضور کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ اس گلی سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے, تو ہم اس وہاں کی خوشبو سونگھ کے سمجھ جاتے تھے کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں. ایک شاعر نے بھی کہا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. سبحان اللہ. اور بڑے بزرگوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر زندگی میں کسی کو معلوم کرنا ہو نا کہ سکون کی ڈیفینیشن کیا ہے, اوہ یس, تو اسے چاہیے تو کہ وہ مدینہ المنورہ جا کے دیکھے. اوہ یس. میں نے بھی اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ کئی گاڑیاں چل رہی ہیں, بسیں چل رہی ہیں, آواز نہیں ہے. نہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ اس فیز کے اندر گئے کہ جس وقت سب سے زیادہ آپ کو سکون کی ضرورت تھی, یہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, آپ شاید گئے ہی سکون پانے کے لیے تھے کہ اللہ کسی طرح آپ کو قلبی اطمینان عطا فرما دے. تو مدینہ المنورہ کی ان پرنور فضاؤں نے, ان پیاری پیاری فضاؤں نے کس طرح سے آپ کے قلب کو اطمینان اور سکون بخشا؟ یار مدینہ کا ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ اگر کوئی یہ کہنا کہ میں بیان کر سکتا ہوں تو مجھے حیرت ہوگی. کیا بات. سمندروں کی کا جو پانی ہے وہ خشک ہو سکتا ہے, لیکن مدینہ کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. کیا بات. مجھے وہاں جا کر کے پتہ چلا, وہ جو کہا جاتا ہے نا میٹھا مدینہ پیارا مدینہ, وہ سننے میں شاید چائلڈش لگتا تھا کسی وقت میں, لیکن میں جب اس سرزمین پر پہنچا, کیا بات, تو پھر مجھے پتہ چلا میٹھا نہیں, انتہائی میٹھا مدینہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور وہاں یار کوئی تو وجہ ہوگی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم داماد رسول اور مراد رسول, انہوں نے جو ہے وہ تمنا کی مدینے میں موت کی, شہادت کی موت کی, اور پھر وہ نصیب بھی ان کو ہوئی. تو عارفین کیا بتائے گا, عباس کیا سمجھے گا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک نظیر پیش کر گئے. جب ان جیسا جلیل القدر آدمی, اس کو سکون اور پھر ابدی جو مکان ہے اس کی تلاش کے لیے مدینہ کا نام اس کے ذہن میں آیا, تو پھر میں اور آپ اس جگہ کی کیا تعریف کر سکتے ہیں. وہاں میں نے کسی کو غصے میں نہیں دیکھا. مجھے نارملی بہت غصہ آتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ جاتا ہے, لیکن مجھے وہاں کسی پہ غصہ نہیں آیا. کسی کو میں نے, بلکہ ایک عجیب چیز دیکھی میں نے مدینے میں, جب ہم روڈ کراس کرتے تھے تو میں نے گاڑیوں کو ڈرا ہوا پایا. واہ, مدینے میں گاڑی والا ڈرا ہوا ہے. ظاہر کو دیکھ کر کے اور وہ بریک پہ پاؤں رکھ لیتا ہے, جیسے کہ مطلب ظاہر نہ ہو پتہ نہیں کون, اور مطلب
اس سے زیادہ گرمی اس وقت تو شدید گرمی کا موسم تھا, 50 ڈگری تو مطلب کہیں گیا ہی نہیں تھا. مجھے جب میں ہوٹل سے وضو کر کے دوبارہ اور نکل رہا تھا, شام کے 6:30 بج رہے تھے, اور جیسے ہی میں ہوٹل سے باہر نکلا ہوں تو ایک بھپکا آیا گرم ہوا کا. تو میں نے برابر والے صاحب سے پوچھا, میں نے کہا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت 52 یا 53 کچھ اس طرح سے مجھے بتایا انہوں نے. تو وعلیکم السلام. تو اس سے زیادہ گرم موسم میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن جیسے جیسے میں نے یہ محسوس کیا, وہ ایک گلی سی تھی, اس گلی سے وہ آگے جا کر کے ایک ATM ہوتا تھا, اور اس ATM بوتھ کے بالکل سامنے مسجد نبوی کا احاطہ شروع ہو جاتا تھا. شدید ترین گرمی میں جب میں اس احاطے میں داخل ہوا ہوں, اس کے بعد موسم کی کوئی فکر نہیں ہوئی. مسجد نبوی ظاہر ہے کہ وہ تو ایک سینٹرل ایئر کنڈیشن جگہ ہے, وہاں تو ایٹماسفیئر ویسے ہی کنٹرولڈ ہوتا ہے, لیکن وہ جو سکون وہاں ہے, وہ جو راحت وہاں ہے, وہ جو کیف وہاں کی ہواؤں میں ہے نا, وہ آپ اپنی پوری زندگی لٹا کے, پوری دولت دے کر کے وہاں. میں بڑا ایک ہوملی قسم کا آدمی ہوں. میری ماں, میرے بیوی بچے, میرے بہن بھائی, میں ان کے علاوہ زندگی کا تصور نہیں کرتا. لیکن ٹرسٹ می آن دیٹ ون, میں وہاں جب تھا نا, تو وہاں میں, میرا اللہ اور میرے نبی کا مرقد, کیا بات, بس یہ 3 چیزیں تھیں, باقی ہر چیز ثانوی تھی. سبحان اللہ. اور جب نماز کے بعد نکلا کرتے تھے تو کوئی شعوری طور پہ اس کا شاید ادراک رکھتا ہو یا نہیں, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں خود سے چل رہا ہوں. ایک غیر مرئی سی طاقت تھی جو مجھے گیٹ نمبر 4 سے لے کر کے اور پھر روضہ رسول کے سامنے لے آ کر کے کھڑا کر دیتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر وہ آخری سلام جب ہم نے وہاں کیا, کہ جس کے بعد ہمیں وہاں سے روانہ ہونا تھا, وہ بیان سے باہر ہے یار, وہ بیان سے باہر ہے. پھر وہاں سے نکلنا, یہ سوچنا, یہ خیال کرنا کہ میں اب مدینے سے جا رہا ہوں, اور دوسرا وہ خوشی کہ اب میں کعبے میں جا رہا ہوں. کعبے کا ایک روب ہے نا, وہ کعبے کی خوشی, میں صحیح بتاؤں تو مجھے کعبے کی خوشی نہیں تھی, مجھے تو موت پڑی ہوئی تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا میں جا کہاں رہا ہوں. اچھا, کعبے کے متعلق ظاہر سی بات ہے, ہم نے سنا ہے کہ جب بندے کی پہلی نظر پڑے ہاں بیت المقدس شریف پر, کعبۃ اللہ شریف پر, تو وہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو فریاد کرے اللہ تعالیٰ اسے مقبول کرتا ہے. ہاں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا انوکھا سفر تھا کہ مدینہ شریف نے آپ کے لیے ماں کی آغوش کا کام کیا, جو ہے آپ کے دل پہ تاری, جس کو تھوڑا ٹھنڈا کیا. مدینہ المنورہ میں گزرے ان 3-4 ایام نے آپ کو ہمت دی, حوصلہ دیا کہ اب چلو اللہ پاک کی بارگاہ میں, اب چلو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے. تو وہ جو چند گھنٹوں کا سفر تھا, اور جیسے جیسے مدینے سے گاڑی چل رہی ہے, جیسے جیسے مکہ المکرمہ کی سرحد قریب آ رہی ہے, تو وہ شعر ہے نا, جو ہیبت سے چلے مجرم, جو ہیبت سے رکے مجرم, تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ یہ در رحمان کا در ہے. تو وہ جو ہیبت, الحمدللہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت اس ہیبت پر حاوی ہو گئی. تو جب آپ جا رہے تھے, اب آپ کو پتا ہے کہ بس گاڑی سے بھی اتر گئے, احرام کی حالت میں آپ چل رہے ہیں, آپ حدود حرم میں بھی داخل ہو گئے. اب آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی گھڑی وہ لمحہ آئے گا کہ جب بیت اللہ شریف, مطلب میرے اس وقت رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بات کرتے ہوئے کہ بیت اللہ شریف میری آنکھوں کے سامنے ہے. تو کیا تمنا لے کے گئے تھے کہ جب میری پہلی نظر پڑے گی کعبۃ اللہ شریف پر, تو کیا تمنا تھی اللہ تعالیٰ سے, کیا مانگنے کی؟ سچ بتاؤں, میں کلمہ واحد کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں, جب میں مدینے پہنچا تھا نا, تو میں ایک لٹا پٹا, برباد, تباہ حال آدمی تھا, جس کے پاس دنیا میں کوئی خوشی, کوئی مسرت, کوئی اطمینان نہیں تھا. لیکن جب میں ان 3 دنوں کے بعد مدینہ منورہ سے نکلا, اب یہ شاید لوگ سمجھیں کہ میں ایگزیجریشن کر رہا ہوں, لیکن میرے اوپر گزری ہے یہ. میں ایک جسٹ چل آدمی تھا, میں فقیری میں امیری کے مزے لوٹ رہا تھا. بلیو یو می, میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں کعبے کی طرف, اور میں سوچ رہا ہوں یار میں کعبے جا رہا ہوں تو مجھے کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے,
مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. میں اندر چلا گیا, میں نے کہا یار کہاں ہے بھائی. اب وہ ظاہر ہے کہ اتنا طویل فاصلہ, خیر منازل طے ہوئی. سامنے مجھے کعبہ نظر آیا. اللہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ پہلی دعا پہلی نظر آپ ڈھہ جاتے ہیں, وہ ایک عجیب سی بات ہے. جیسے کعبے نے مجھے دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا, اور میں نے کہا اور کعبے السلام علیکم کیا حال ہے. واہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کیا بات. بس وہاں پھر میں نے عمرہ کیا, سارے معاملات ہوئے. اس کے بعد جا کر کے میں نے حلق کروایا. اس کے بعد میں ہوٹل چلا گیا. میں نے اپنے بہنوئی کو فون کیا, میں نے کہا یار میں کعبے آیا ہوں, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. مطلب کوئی محسوس نہیں ہو رہا کہ میں, آپ سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ جو کوٹنگ تھی نا مدینے کی, اس نے مجھے اتنا ٹینشن فری کر دیا تھا کہ میں رب کعبہ کے دربار پہ کھڑا ہوا ہوں. اور مجھے, کیونکہ میرے پاس ضمانت تھی کہ مالک میں سیاہ کار ہوں مگر میں ہوں کس کا. کیا بات. ٹھیک ہے. اگلے دن جب میں پھر دوبارہ پہنچا ہوں کعبے, تب وہ ہوا ہے جو تم بتا رہے ہو. تب مجھے اپنی اوقات پتہ چلی ہے, تب مدینے کا وہ رنگ اس وقت کے لیے اترا, اور تب مجھے پتہ چل گیا کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں. اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی سرپرائزنگ چیز جو ہوئی وہ یہ کہ میرے برابر میں ایک بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ نوجوان میرا روم میٹ, اس نے بس اچانک نماز پڑھتے ہی نا اس نے مجھے کوہنی ماری. اب میں نے کونی اس نے ماری تو میں نے دیکھا کہ وہ اور پتہ نہیں کتنے لوگ دوڑے ہیں کعبے کی طرف. اب یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا, تو میں بھی بے اختیاری طور پہ دوڑا. جب میں دوڑا تو میرے ہاتھ میں کعبے کا غلاف آیا. جس وقت وہ غلاف میرے کعبے کے ہاتھ میں آیا نا میرے, بس پھر میری جیب سے میرے مسائل اور میرے سارے معاملات یہ سب کہیں چلے گئے. میں تقریباً شاید 15-20 منٹ کعبے سے لپٹ کے روتا رہا, معافی مانگتا رہا, دعا کرتا رہا. جب اپروول آ گئی تو میں نے پیچھے ہٹا. اب میں حیران کن طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبے میں تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. لوگ ایسا کہ جیسے میلوں دور. ارے میں نے کہا لو تو پھر چلو, میں پھر کعبے سے لپٹ گیا. ایسا 3 دنوں میں شاید 2 سے 3 بار ہوا. اور بس میں نے اپنے زخمی وجود کے ساتھ اللہ رب العزت سے صرف یہی کہا, پروردگار تیرا وعدہ ہے 1 قدم آؤ تو میں 10 قدم آؤں گا. کیا بات. میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے تیرے پاس آیا ہوں. میں تیرا زائر ہوں, میں تیرے در کا مہمان ہوں. تو میرا میزبان ہے. پروردگار مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اینڈ ٹرسٹ می عباس, خدائے واحد کی عزت و آبرو کی قسم, وہ ایک دعا ایز اے ٹوکن آف فرینڈشپ اللہ رب العزت نے میری اسی وقت قبول کی. پاکستان کے بڑے سے بڑے آدمی نے اس کام سے ہاتھ اٹھا لیا تھا, اور وہاں میرے کعبہ پر جو میں نے اپلیکیشن لگائی ہے, میں یہاں سے ہوٹل پہنچا ہوں نہا کر کے, اور میں سویا ہوں. صبح اٹھ کر کے میں نے دیکھا تو پاکستان سے میرے کام کی اپروول آ گئی. کیا بات. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو دعائیں میں نے مانگی الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں واپس آیا ہوں. اور بائی دا پیریڈ آف ٹائم اللہ تعالیٰ نے, اگر میں نے 1 روپیہ چاہا تو اللہ نے مجھے 1 روپیہ دیا. کیا بات ہے. اگر میں نے کوئی ایک چیز چاہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ایک چیز دی. تو وہ سفر کی وہ تو مطلب بیان سے باہر ہے. اس کا اعجاز وہ تو ابھی تک ہے. تم محسوس کر رہے ہو, میں محسوس کر رہا ہوں. یار یہ بڑا ڈیٹیلڈ موضوع ہے, اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر تو ہم کھڑے ہو کے الحمدللہ ساری رات بات کر سکتے ہیں. الحمدللہ. آخر میں بس آخری میرا سوال یہ ہے, کیا وہاں جانے کے بعد ہجر برداشت کرنا مشکل تھا, یا وہاں جانے سے پہلے ہجر برداشت کرنا مشکل ہے؟ جانے کے بعد کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ لذت آشنائی ہو جاتی ہے نا آپ کو. ویسے آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ, یو مے ڈس ایگری ود می آن دیٹ, کہ اب اس پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے. میں اپنا کسی اور میں منزل پہ ہوں اس وقت. نماز کے لیے خاص کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن حاضری کے لیے نا آپ اپنی گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے بھی حاضر ہو سکتے ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایسا مجھے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو حاضری ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے ابھی, یہ جب تک اس کا فزیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا
تب تک آپ کو وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، وہ چاشنی اس کی محسوس ہی نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو. لیکن جب وہ ایک بار مل جاتا ہے نا، تب پھر طلب آپ کو بڑھتی ہے، تب پھر طلب آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے. اور اگر طلب نہ بڑھے مینز کہ کچھ تھا غلط. میرے ساتھ ابھی میرے ساتھ ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑی شخصیت دنیاوی اعتبار سے، میں نے ان کو دیکھا، وہ ویلاگ بنا رہے تھے اور حج میں تھے، اور حج کی تمام پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ. میں نہیں کر سکا. میرے پاس کیمرہ تھا، میرے پاس مائک تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن بلیو یو می میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، یہ وقت اس چیز کا نہیں ہے. طواف کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ موبائل آن کر کے اور وہ ویڈیو کال، مجھے خیال ہی نہیں آیا میری ہمت ہی نہیں ہوئی. بس آپ کی وہی کیفیت تھی جو اقبال عظیم نے کہا تھا کہ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب کعبہ دیکھوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اتنی خوبصورت بات. سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. آپ نے میری خواہش پہ اس موضوع پہ آپ ہم کلام ہوئے. ہمارے ویورز بھی لازمی جو دیکھے گا اس ویڈیو کو انشاءاللہ، میری گارنٹی ہے خیالوں میں مکہ مدینہ گھوم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو نہیں بھی گھومے، اس ویڈیو کی وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جنہوں نے ابھی تک کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، جنہوں نے مدینہ شریف نہیں دیکھا، اللہ سب کو مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے. اور ہم دونوں کو بھی جو ہے وہ ہمارے جو کیمرہ مین ہے پیچھے، ان کو بھی جو ہمارے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار اپنے اہل خانہ سمیت، آمین، بار بار اہل خانہ سمیت حاضریاں نصیب فرمائے. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم.